بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح لمہ حصہ سوم کتاب المتاجر، درس نمبر 28۔ اس میں بحث ہوگی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مشتری عبد عابق کے تسلم پر قدرت رکھتا ہو، یعنی اپنے قبضے میں لے سکتا ہو، تو اس صورت میں اقرب یہ ہے کہ ضمیمہ شرط نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص ضمیمہ ساتھ لگا دیتا ہے تو اس پر ضمیمہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ یعنی اگر مثلاً وہ قبضے میں نہیں آتا ہے عابق، تو پہلے تھا کہ ضمیمے کی صورت میں وہ ثمن اس ضمیمے کے مقابلے میں چلی جائے گی، اور عبد عابق جو ہوگا وہ بمنزلہ معدوم ہوگا۔ یہ ضمیمے کے احکام تھے۔ لیکن یہاں پر فرماتے ہیں کہ وہ قیمت جو ہوگی فقط ضمیمے کے مقابلے میں ثمن نہیں جائے گی، بلکہ اگر اس میں مشتری اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا تو اس کی ثمن کو توزیع کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا دونوں پر، ضمیمے پر بھی اور عبد عابق پر بھی۔ اور اسی طرح اگر تلف ہو جائے قبض سے پہلے تو اس والے احکام ضمیمے والے یہاں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس کے عابق ہونے کو نہیں جانتا تھا تو ضمیمے میں یہ تھا کہ وہاں پر اس کو خیار حاصل تھا، لیکن یہاں پر خیار حاصل نہیں ہوگا۔ اور وہاں پہلی صورت میں ضمیمے کے لیے شرط تھی کہ ضمیمہ ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو علیحدہ یعنی منفرداً بیچنا صحیح ہو، یعنی ارزش رکھتی ہو، جیسا کہ اونٹ ہے، بھیڑ، بکری، کپڑا، اس قسم کی چیز ہو۔ لیکن یہاں پر وہ شرط نہیں ہے کہ اگر اس عابق کے ساتھ کوئی ضمیمہ کیا گیا ہے تو اس میں شرط نہیں ہے کہ یہ ایسی چیز ہو کہ جس کا افراد کے ساتھ یعنی خود اکیلے اس کا بیچنا کیا ہو، صحیح ہو۔ کیونکہ یہاں پر کہتے ہیں جب مشتری قدرت رکھتا ہے قبضے کی تو گویا یہ عبد عابق بمنزلہ مقبوض کے ہوگا، اور باقی احکام جو ضمیمہ کے تھے کہتے ہیں وہ یہاں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اسی میں بحث ہوگی کہ اگر کوئی ایسا غلام جو گم ہو چکا ہے یا جس کے بارے میں انکار کیا گیا ہے، آیا ان کی بھی بیع صحیح ہے یا نہیں ہے۔ خلاصۃ الدرس، درس کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمِيمَةِ صِحَّةُ إِفْرَادِهَا بِالْبَيْعِ۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ اس ضمیمہ میں کہ جہاں پر مشتری اس غلام عابق کے قبضے پر قدرت رکھتا تھا، اور انہوں نے چونکہ فرمایا کہ ضمیمہ شرط نہیں ہے، کہ اگر مشتری قدرت رکھتا تھا اور ضمیمہ کوئی لگا دے باوجود اس کے کہ شہید اول کے مطابق یہ شرط نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس پر ضمیمے والے احکام لاگو نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ضمیمے میں یہ تھا کہ اس کو علیحدہ بیچنا صحیح ہو، یعنی اتنی اس کی ارزش ہو، ایسی چیز ہو
جس کو اس غلام عابق سے ہٹ کر اگر علیحدہ اس کی بیع کرنی ہو تو اس کی بیع صحیح ہو، لیکن یہاں پر کہتے ہیں وہ شرط نہیں ہے کہ مثلا تنہا اس کا بیچنا صحیح ہو، بلکہ وہ ضمیمے والے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ اور اس طرح باقی احکام جو پیچھے ابھی ذکر ہوئے ہیں وہ بھی اس ضمیمے پر یعنی لاگو نہیں ہوں گے۔ اب بات چل رہی ہے کہ آیا وہ غلام جو ضال ہے یعنی گمشدہ ہے، والمجہود یا جس سے انکار کیا گیا، لوگ اس کے غلام ہونے کے بارے میں مثلا کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، آیا اس کی بیع صحیح ہے؟ کہتے ہیں جہاں تک بات ہے ضال کی، گمشدہ کی، اور اس کی کہ جو عبد ہونے سے جس کا انکار کیا گیا ہے، فیصح البیع، ایسے غلاموں کی بیع صحیح ہے، البتہ رعایت کی جائے گی اس کی صحت بیع میں امکان تسلیم کی، کہ اگر بیع قدرت رکھتا ہے اس کو تسلیم کرانے کی، سپرد کرنے کی مشتری کے ہاتھ میں، تو اس صورت میں بیع صحیح ہوگی، اور اگر قدرت نہیں رکھتا ہے تو پھر بیع صحیح نہیں ہوگی۔ پس گمشدہ اور مجہود عبد کی بیع صحیح ہے، لیکن وَيُرَاعَ بِإِمْكَانِ التَّسْلِيمِ، اس کی صحت کی رعایت کی جائے گی امکان تسلیم کے ساتھ، کہ اگر اس کو تسلیم کرنا مثلا ایسے وقت میں جو وقت قریب ہے کہ جس میں مثلا وہ منافع جو مشتری کے لیے ہیں وہ منافع فوت نہیں ہوتے ہیں عادتاً، یا مشتری کچھ صبر پر راضی ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کہتے ہیں یہ بیع کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی، اور یہ بیع لازم ہوگی۔ لیکن اگر متعذر ہو، یعنی بیع اس کو تسلیم نہ کرا سکے، تو کہتے ہیں مشتری جو ہوگا وہ حق کے فسخ رکھتا ہے، یعنی حق کے خیار فسخ رکھتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہم بحث پڑھیں گے خیارات کی، تو وہاں پر یہ جو خیار آئے گا وہ آئے گا خیار تعذر تسلیم، یہاں پر چونکہ اس کا تسلیم یعنی کیا، چونکہ متعذر ہے لہذا اس وجہ سے مشتری کے لیے خیار فسخ جو ہوگا وہ حاصل ہو جائے گا اگر چاہے گا تو، لیکن اگر چاہے تو اس کو باقی بھی رکھ سکتا ہے، اور اس سے مثلا کفارے وغیرہ میں آزاد کرنے کے لیے استفادہ کر سکتا ہے، یا کسی دوسرے شخص کو بیچ سکتا ہے کہ جس نے کیا کرنا ہو، کفارہ ادا کرنا ہو، کہ وہ آزاد کر لے۔ اچھا، یہ تو اس صورت میں تھا کہ جہاں آپ عبد عابق کو مبی بنا کر یعنی بیچ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ضمیم لگایا تھا، یہ اس کے احکام تھے۔ اب کہتے ہیں آیا عبد عابق کو ثمن قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ثمن قرار دیا جا سکتا ہے تو اس کے ساتھ ضمیمے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں وفی احتیاج العبد العابق المجعول ثمنا الى الضمیمۃ احتمال، وہ عبد عابق کے جس کو قرار دیا جا رہا ہو ثمن، آیا اس میں ضمیمے کی احتیاج ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں احتمال، ایک احتمال ہے کہ اس کی ضرورت اس میں ہے، چونکہ اس کے اوپر بھی عابق جب صادق آ رہا ہے، جو علت مبی ہونے کی صورت میں موجب قرار دے رہی تھی ضمیمے کو، وہی یہاں پر بھی موجود ہے۔ آیا ضمیمے میں ایک اور عبد عابق کو قرار دیا جا سکتا ہے ضمیمہ؟ یعنی یہاں غلام عابق کو آپ بیچ رہے ہیں اور ضمیمہ بھی عبد عابق قرار دیں، کہتے ہیں ولا یکفی ضم عابق آخر الیہ، کافی نہیں ہے ملانا ایک دوسرا عابق اس عابق کے ساتھ۔ آخر میں فرماتے ہیں اگر متعدد عبید ہیں، یعنی غلام زیادہ ہیں جو عابق ہیں، ان کو آپ بیچ رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے ایک ضمیمہ کافی ہے؟ فرماتے ہیں وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْعَبِيدُ كَفَّتْ ضَمِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، اگر عبید متعدد ہیں، عبد زیادہ ہیں، تو ایک ضمیمہ کافی۔ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّمِيمَةِ صِحَّةُ إِفْرَادِهَا بِالْبَيْعِ، کہتے ہیں اس ضمیمہ میں جو دوسری صورت میں تھا کہ جب مشتری قدرت رکھتا ہو اس کے اوپر قبضے کی، تو اس میں شرط نہیں ہے اس ضمیمے میں کہ اس کے علیحدہ بیع کے صحیح ہونے کی،
لأنه حينئذ بمنزلة المقبوض ہے، کیونکہ یہاں پر جو وہ عبد آبق تھا بمنزلہ مقبوض کے تھا، تو اس ضمیمے میں اس کا علیحدہ فروخت یعنی صحت بیع کی ضرورت نہیں ہے، شرط نہیں ہے۔ وغیر ذلك من الاحکام، اور باقی جو ضمیمہ کے احکام ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہاں پر لاگو نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں ولا یلحق بالعابق غیرہ مما فی معناہ، کہتے ہیں عبد عابق کے ساتھ دوسری ایسی چیز جو اسی عابق کے معنی میں آتی ہے اس کو ملحق نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ کل بعیر شارد، جیسا کہ بھاگا ہوا اونٹ، مست اونٹ جو مثلا نافرمان ہو چکا ہے اپنے مالک کا، اب اس کو اس غلام عابق کے ساتھ ملحق نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو اس طرح ضمیمے کے ساتھ نہیں بیچا جائے گا۔ والفرس العائر، اور وہ گھوڑا جو بھاگ گیا ہے مثلا اس کو بھی حیران و سرگردان ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا علی الاقوی، اقوی قول کی بنیاد پر۔ بل المملوک المتعذر تسلیمہ بغیر الاباق، بلکہ ہر وہ مملوک کہ جس کا تسلیم متعذر ہو سوائے اباق کے، ہر اس مملوک کو اس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا۔ اقتصارا فیما خالف الاصل علی المنصوص، اقتصار کرتے ہوئے خلاف اصل میں صرف منصوص کے اوپر، کیونکہ وہ چیز کے جو جس کی تسلیم متعذر ہو اس کا بیچنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہر چیز میں تسلیم ضروری ہے، امکان تسلیم ہو، بس اگر امکان تسلیم نہیں ہے، جو چیز قدرت میں نہیں ہے اس کا بیچنا صحیح نہیں ہے، تمام میں صحیح نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم ایک منصوص جو خلاف اصل جس کے بارے میں نص آئی ہے اسی پر اقتصار کریں گے۔ نص صرف غلام عابق کے بارے میں آئی ہے، اور چونکہ یہ قاعدے اور قانون اور اصل کے خلاف ہے فقط اسی پر ہی اقتصار کریں گے۔ اقتصارا فیما خالف الاصل علی المنصوص، اقتصار کرتے ہوئے خلاف اصل میں صرف منصوص کے اوپر، اور منصوص صرف عبد عابق ہی ہے۔ اما ذال والمجحود من غیر اباق، کہتے ہیں جہاں تک بات ہے گم شدہ اور انکار کیے گئے غلام کی، من غیر اباق، اباق کے علاوہ، یعنی نافرمان نہیں ہے، فراری نہیں ہے، بھاگا نہیں ہے، فیصح البیع، تو اس کی بیع صحیح ہے، وَيُرَعَ بِإِمْكَانِ التَّسْلِيمِ، البتہ رعایت کی جائے گی اس میں امکان تسلیم کی کہ اس کا سپرد کرنا کیا ہو۔ فَإِنْ أَمْكَنَ فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ، پس اگر ممکن ہو ایک قریبی وقت میں، کہ لا يفوت به شيء من المنافع يعتد به، کہ جس میں ایسے منافع جو عادتاً مثلا ہوتے ہیں وہ اس میں فوت نہ ہوئے ہوں، اور راضی المشتری بصبر، یا راضی ہو جائے مشتری صبر کرنے پر، الی ان یسلم، یہاں تک کہ وہ اس کے مثلا سپرد ہو جائے، لازمات، ان دو صورتوں میں عقد کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ یعنی اگر وقت قریب میں وہ مل جائے کہ منافع جس میں عادتاً جو ہوتے ہیں وہ فوت نہ ہوئے ہوں، یا اگر مشتری راضی ہو گیا ہو تو پھر عقد لازم ہو جائے گا، پھر مشتری کو حق اختیار نہیں ہے۔ لیکن فَإِن تَعَذَّرَ، لیکن اگر اس کی تسلیم کیا ہو جائے، متعذر ہو جائے، فسخ المشتری ان شاء، تو مشتری اگر چاہے تو اس معاملے کو فسخ کر سکتا ہے، وَإِن شاء التزم، اور اگر چاہے تو لازم قرار دے سکتا ہے، اور جو فسخ کرے گا وہ خیار تعذر تسلیم کے ساتھ۔ وَبَاقِيَ عَلَى مِلْكِهِ، اور باقی رہ جائے گی وہ چیز اگر مثلا اس کو لازم رکھا تو اس کی ملکیت میں، اگرچہ اس کے قبضے میں نہیں ہے لیکن يُنْتَفَعُ بِهِ بِالْعِتْقِ، تو نفع حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے آزادی کے ساتھ، یا يَنْتَفِعُ بِهِ بِالْعِتْقِ، وہ مشتری نفع حاصل کرے گا اس سے اسے آزاد کرنے کے ساتھ، وَنَحْوِهِ، یا اس جیسا کسی اور کو بیچ دینے کے ساتھ کہ جس کے اوپر کفارہ اور وہ کفارے میں اسے آزاد کر دے۔ وَيُحْتَمَلُ قَوِيًّا بُطْلَانُ الْبَيْعِ، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر احتمال قوی یہ ہے کہ اصلاً بیع ہی باطل ہو جائے، یہ انشاء التزمہ یا والی بات نہ ہو، بلکہ بیع کیا ہو جائے گی، باطل، بلکہ حق فسخ بھی نہیں، بلکہ سرے سے ہی بیع کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے۔ کیوں؟ لفقد شرط الصحہ، کیونکہ صحت والی شرط یہاں پر کیا ہے، مفقود ہے، اور وہ کون سی، وہو امکان التسلیم، اور وہ ہے تسلیم کا ممکن ہونا، سپرد کرنے کا ممکن، اور یہاں پر تو وہ
امکان تسلیم ہے نہیں، لہذا شرط مفقود ہے، بے باطل ہے۔ وَكَمَا يَجُوزُ جَعْلُ الْآبِقِ مُثْمَنًا يَجُوزُ جَعْلُهُ ثَمَنًا، جیسا کہ جائز ہے آبق کو مثمن قرار دینا یعنی مبیع قرار دینا، اس کو بیچنا، اسی طرح جائز ہے آبق کو ثمن قرار دینا۔ سواء اکان فی مقابل ہی آبق آخر ام غیر، چاہے اس کے مقابلے میں یعنی جس کے بدلے میں مبیع ہے، جو اس کے بدلے میں مبیع ہے، چاہے وہ بھی آبق ہے، ام غیر ہو یا آبق کی غیر کوئی چیز ہے۔ لحصول معنی البیع فی الثمن والمثمن، کیونکہ معنی بیع دونوں میں حاصل ہو جاتا ہے، ثمن میں بھی اور مثمن میں بھی۔ یعنی جب کہا گیا کہ اس کی بیع صحیح ہے تو اس کے مطلب ہے یہ ثمن بھی واقع ہو سکتے ہیں اور مثمن بھی واقع ہو سکتے ہیں۔ وفی احتیاج العبد العابق المجعول ثمنا الی الذمیمۃ احتمال، کہتے ہیں آیا وہ عبد عابق کہ جس کو ثمن قرار دیا جا رہا ہے، آیا اس میں بھی ذمیمہ کی احتیاج ہے؟ کہتے ہیں احتمال، اس میں احتمال ہے کہ ذمیمہ کی ضرورت ہے۔ وفی احتیاج العبد العابق المجعول ثمنا الی الذمیمۃ احتمال، کہتے ہیں آیا اس عبد عابق کے جس کو ثمن قرار دیا جا رہا ہے اس میں ذمیمہ کی احتیاج ہے؟ کہتے ہیں اس میں احتمال ہے۔ کیوں؟ کس لیے احتمال ہے؟ لصدق الاباق، کیونکہ اس پر بھی اباق صادق آتا ہے، اور وہ اباق جو موجب قرار دیتا تھا مثمن میں ذمیمے کا، وہی اباق یہاں پر بھی صادق آ رہا ہے۔ المقتضی لہا، یعنی وہ اباق کے جو اس کا اقتضا کرتا تھا اس ذمیمے کا۔ ولعلہ الاقرب، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اقرب ہے یہاں پر بھی ذمیمہ ہو۔ کیوں؟ لاشتراکہما فی العلۃ المقتضیۃ لہا، کیونکہ یہ دونوں اشتراک رکھتے ہیں اس علت میں جو اس ذمیمہ کے اقتضا کرتی تھی، یعنی وہ عدم تسلیم یا تظاہر تسلیم۔ وحینئذ یجوز ان یکون احدہما ثمنا والآخر مثمنا مع الذمیمتین، بس اس صورت میں جائز ہے کہ ان میں سے ایک آبق ذمیمے کے ساتھ ثمن بن رہا ہو اور دوسرا جو ہے مثمن بن رہا ہو مع ذمیمتین، مثلا دو ذمیموں کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی ذمیمہ اور اس کے ساتھ بھی ذمیمہ ہو۔ ولا یکفی فی الذمیمۃ فی الثمن والمثمن ذم آبق آخر الیہ، کہتے ہیں ہاں البتہ ذمیمہ ایک ادھر سے عبد عابق ہے اور کہتے ہیں ذمیمہ بھی ایک دوسرا عبد عابق قرار دیا جائے، یہ کافی نہیں ہے۔ ولا یکفی فی الذمیمۃ فی الثمن، ثمن میں ذمیمہ میں یہ کافی نہیں، اور نہ ہی مثمن میں کہ ایک دوسرا عبد عابق جو ہے وہ ذمیمہ کیا جائے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن الغرض من الذمیمۃ ان تکون ثمنا اذا تعذر تحصیلہ، کیونکہ ذمیمہ سے غرض یہ ہے کہ یہ ذمیمہ ثمن کے مقابلے میں آ جائے جب اس کی تحصیل کیا ہو؟ متعذر ہو۔ فتکون جامعۃ لشرائط، تو ضروری ہے کہ اس میں تمام شرائط موجود ہونی چاہیے۔ التی من جملتها امکان التسلیم، کہ جن میں سے ایک شرط کیا ہے؟ امکان تسلیم کی ہے، تو اس ذمیمہ میں امکان تسلیم بھی ہونا چاہیے۔ والعابق الآخر لیس کذالک، اور جہاں تک بات ہے عابق دوسرے کی تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو متعذر تسلیم ہے۔ وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الْعَبِيدُ، اگر عبد متعدد ہیں ثمن اور مثمن میں، کفت ذمیمۃ واحدہ، تو ایک ہی ذمیمہ کافی ہے۔ کیوں؟ لصدق ذمیمۃ مع العابق، چونکہ یہاں پر بھی عابق کے ساتھ ذمیمہ صادق آ رہا ہے، چاہے عبد متعدد بھی ہیں تو عابق ان پر صادق آتا ہے، تو اس ذمیمے پر ایک ذمیمہ بھی صادق آ رہا ہے۔ ولا يعتبر فيها كونها متمولة اذا وزعت على كل واحد، کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس ذمیمے کو جب ہم تقسیم کریں تو اس کی ہر ایک قسم اور جز جو ہے وہ ہر ایک عبد کے مقابلے میں جائے، یہ معتبر یہاں پر نہیں ہے۔ ولا یعتبر، معتبر نہیں ہے، فیہا اس ذمیمے، کونہا کہ یہ ذمیمہ متمولۃ شامل ہو، مشتمل ہو، اذا وزعت جب اس کو تقسیم کیا جائے، علی کل واحد ہر ایک پر۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأن ذالک یسیر بمنزلۃ ضمائم، کیونکہ یہاں پر ایک ذمیمہ جو ہوگا وہ بمنزلہ ضمائم ہوگا، یعنی متعدد ذمیموں کے مقام ہوگا۔ مع ان الواحدۃ کافیۃ، حالانکہ یہاں پر ایک ذمیمہ ہی کافی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْفُرُوعُ مِنْ خَوَاصِ هَذَا الْكِتَابِ، یہ فروع جو ہیں یہ اس کتاب کے خواص میں سے ہیں۔ یہ جو دوسرے مسئلہ میں شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں،
یہ صرف اسی کتاب میں ہے، باقی فقہا نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ وَمِثْلُهَا فِي تَضَاعِيفِهِ كَثِيرٌ، اور اسی کی مثل ہی اس کتاب کے اثناء میں، دوران میں بہت سارے موارد ہیں۔ نُنَبِّهُ عَلَيْهِ، ہم ان پر تنبیہ کریں گے، متوجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی فی مواضعہ، انشاءاللہ ان کے مقامات پر۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔